کیا ہوگا؟ چلو 40 کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہو، سب چلو دلی چلو اور وہاں جا کے سڑک پہ مر جاؤ، پولیس والا گولی مار کے بھون دے گا سب کو، سب مر جاؤ گے. یہی طریقہ ہے کہ چلو نکلو میدان میں نکلو. کیا کرو گے؟ وہ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت سے لڑ جائیں، پولیس والے کو پتھر پھینک کر کے اپنے پورے گھر بار کو مروا دے اور جیل میں ٹھسوا دے. نہیں، طریقہ اس کا یہی ہے کہ جو کام کروڑوں کے احتجاج سے نہیں ہوگا وہ تمہاری دعاؤں سے وہ کام ہو جائے گا. دعا یہاں ہوگی، اس کا اثر امریکہ میں محسوس کیا جائے گا. حکومت دینے والا اللہ، حکومت چھیننے والا اللہ. فرعون کو اللہ نے حاکم بنایا، لیکن جب وہ بگڑا، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پلان بنایا، 400 سال کی لمبی عمر دینے کے بعد اللہ نے اسے سمندر میں ڈبا دیا. کیوں گھبرا رہا ہے تم؟ کتنا دن ہوا ہے؟ کتنا دن ہوا ہے؟ 10 سال ہوا ہے. ہاں 10 ہونے والا ہے. اسی میں کیوں گھبرا رہا ہے؟ کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ 400 سال 400 سال اللہ نے فرعون کو مصر کا بادشاہ بنایا. 400 سال. اور جب اللہ نے اسے پکڑا تو 4 سیکنڈ میں سمندر میں ڈبا کے مار دیا. اللہ مکان کی وجہ سے لوگ ہاتھ نہیں چومتا ہے. لوگ عالم کا کام ہے کثرت سے مطالعہ کرنا، نمک روٹی کھانا، موٹا چھوٹا پہننا اور لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانا. اور جس دن شرابی ان کی بات سن کے شراب چھوڑ دیا، اس دن وہ پاؤں دھو کے پیے گا، کہے گا اگر تم میری مسجد سے گھبرا کے بھاگ جاتا تو پھر آج میری شراب کون چھوڑاتا؟ اگر آج میں نمازی ہوں تو احسان تیرے صبر کا ہے، تیری واز تیری خطابت کا ہے. صدق اللہ العظیم. ایک بار درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ. اور آواز تھوڑی تیز کرو، ایکو بالکل ختم کر دو، نہیں کے برابر. ہاں بالکل آواز صاف، تاکہ صاف صاف سنائی پڑے. جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں وہ سب سامنے آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، سامنے آ جائیں، سامنے آ جائیں. ادھر پیچھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، اور ادھر آ جائیے. بس صرف تھوڑی دیر گفتگو سماعت کر لیں. آ جائیے، ادھر آ جائیے، سامنے کرسی خالی ہے، ادھر آ جائیے، سامنے پڑ جائیے. بابا لوگ آج کل ہندوستان میں کیا کیا کام کر رہے ہیں سبوں کو معلوم. بابا لوگوں کا چھوڑ دو، باہر ہٹا لو. بابا لوگوں کا مسئلہ کچھ اچھا بھی ہے اور کچھ خراب بھی ہے. بابا رام دیو کیا کر رہے ہیں سب کو معلوم ہے. وہ گجرات کا ایک بابا تھا جو ابھی جیل میں سڑ رہا ہے، کیا نام تھا اس کا؟ ارے بابا نہیں بھائی، آشا رام بابا. وہ کہاں ہے سب کو معلوم ہے. اور بھی ادھر کئی بابا کی کہانی وائرل ہوئی، اور الحمدللہ ان سارے باباؤں کو غلط کام سوچتا ہے، مگر ایک بابا ہے سونو بابا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بابا ہے سونو بابا، جو بابا غریب نواز کا لنگر لٹاتا ہے. کیا بات ہے. جو بابا بہت بڑا مدرسہ چلانے کا پلان رکھتا ہے. جو بابا اجمیر، بغداد، بریلی، مکہ اور مدینہ جا کے بزرگوں کا فیض لینے کا ارادہ رکھتا ہے. اور جو بابا جلسہ کروا کے قوم مسلم کی اصلاح کا ارادہ رکھتا ہے. اللہ الصمد. بڑا بابا. میں نے اسی لیے کہا کہ بابا پیسہ کماتا ہے تو عشق بڑھ جاتا ہے بابا کا. مندروں کے تہخانے میں کیا ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے، سب جانتا ہے اور سارے لوگ جانتے ہیں. سب سے زیادہ انہی لوگوں کا بابا سب کام کرتا ہے. مگر ہمارا بابا غریبوں کا بھلا کرتا ہے. ہمارا بابا بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے. ہمارا بابا مریضوں کا علاج کرواتا ہے. اور ہمارا بابا مدرسہ چلاتا ہے اور جلسہ کر کے لوگوں کو دین سکھانے کا کام کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس بابا کو سلامت رکھے، اور سونو بابا کو اللہ تعالی خوب لمبی عمر عطا فرمائے. اب جو کام یہ کر رہے ہیں
اللہ اسے مرتے دم تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سونو بابا کو تمام برے اسکینڈل سے، تمام حکومتوں کی بری نظر سے، حاسدین کے شر سے، دشمنوں کی دشمنی سے اللہ انہیں محفوظ رکھے۔ چونکہ ہندوستان میں کچھ شریر ایسے ہیں کہ جو بھی اچھا کام کیجیے اس میں نگیٹو پہلو وہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بدنگاہی سے محفوظ فرمائے۔ اب جب جلسہ ہو گیا، لنگر لٹ گیا، سب کچھ ہو گیا، اب اخیر میں یہ فقیر آپ کے سامنے موجود ہے، صرف ایک حدیث میں سناؤں گا بس۔ ویسے تو خواہش تھی ہماری کہ 10 حدیث میں سنا دوں، لیکن چونکہ وقت ہے نہیں، 10 حدیث سنائی نہیں جا سکتی ہے۔ اب بس آج کی محفل میں صرف ایک حدیث، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب رکیں گے نا؟ آپ لوگ بھاگیں گے تو نہیں کوئی؟ آج ایک حدیث سن لیں اور ساری زندگی اس کو یاد رکھیں، اور اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے سامنے اس حدیث پاک کو بیان کریں۔ روزانہ کم سے کم 5 منٹ اپنے بال بچوں کو ضرور دیں، اور ان بچوں کے سامنے دنیا کی باتیں نہیں، صرف آخرت کی بات کریں۔ تب یہ بچے آپ کے کنٹرول میں رہیں گے۔ یہ بچے آپ کے مرنے کے بعد دوسروں کے سامنے کہیں گے میرے بابا نے یہ کہا تھا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت ہمارے باپ نے یہ کہا تھا، کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، ہمارے باپ نے یہ کہا تھا، ہر آنے والے کو کھانا کھلانا۔ کل ہم دھنباد میں تھے، جس کے گھر میں ٹھہرے تھے بہت بڑے خان صاحب تھے، بہت بڑے نیتا تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں 12 بار تاج الشریعہ آ چکے ہیں۔ واسے پوربنا نا، ہاں، تو انہوں نے کہا کہ جس بستر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس بستر پہ تاج الشریعہ کئی بار بیٹھ چکے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب تھے علماء نواز، بڑے دیندار، تقریروں مناظروں میں علامہ ارشد صاحب کے ساتھ رہتے تھے، بہت اچھے تھے۔ میرے باپ کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی رمضان میں چندہ کرنے والا آتا تھا تو وہ کہتا تھا سیوانی بھاشا میں، وہ سیوان کے رہنے والے وہ لوگ ہیں مگر یہاں بس گئے دھنباد میں، اس بھاشا میں کہتا تھا کہ اے مولوی صاحب 3 ٹائم جب تک میرے گھر میں کھاؤ گے نہیں اس وقت تک چندہ دیں گے نہیں۔ 3 ٹائم جب تک، دیکھیں آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھیں نا کیا کہتے تھے وہ، 3 ٹائم جب تک میرے گھر میں کھاؤ گے نہیں اس وقت تک چندہ نہیں ملے گا۔ پہلے وہ کھلاتے تھے، افطاری کھانا ہوگا، رات میں تراویح کے بعد کھانا ہوگا، پھر سحری کھانا ہوگا، تب فجر کے بعد رسید کاٹیں گے تمہاری۔ اور آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، جلدی چندہ لو، جلدی جاؤ یہاں سے، نکلو جلدی سے، تاکہ وہ ہماری افطار میں شامل نہ ہو جائے، سیب سنترا اور سموسا رس ملائی کھانا لے وہ۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے باپ کا یہ معمول تھا، اسی لیے اس علاقے میں جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے میں علماء کرام کو اپنے یہاں رکھنے کے لیے کہتا ہوں، اور آپ نے میرے یہاں رہا، آپ کھانا کھایا، کیسا لگا؟ میں نے کہا الحمدللہ دسترخوان بہت کشادہ آپ کا تھا، جب بیٹا ایسا ہے تو اس بیٹے میں جھلک آپ کے باپ کی پائی جا رہی ہے۔ اب اگر ان کا باپ بولتا کہ بھاگو، کچھ میسج بچوں کو نہیں دیتا، تو کیسے ان کا بچہ آج بولتا کہ میرا بابا ایسا بولا؟ تو آج جو جلسے میں 24 گھنٹے گٹکا کھا کے منہ بند رکھے گا، جو سبحان اللہ نہیں بولے گا، بہت سے آدمی ہے جو سبحان اللہ نہیں بول رہا ہے کیونکہ منہ میں گٹکا ہے، سبحان اللہ بولا کہ پورا تھوک کپڑے میں پڑ جائے گا۔ ابھی بہت سے آدمیوں کو میں نے دیکھا، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ گٹکا وٹکا مت کھاؤ، زبان کو فری رکھو، تاکہ جس وقت موت آنی ہے آئے فوراً زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ اور آج کل سڈن ڈیتھ بہت ہو رہی ہے، اچانک موت۔ ابھی بولا بھائی یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، حضور نے فرمایا ہے کہ جب اچانک موت ہونے لگے تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو اچانک موت، اور اسی حدیث میں آیا ہے جب فالج کا حملہ زیادہ ہونے لگے تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے۔ پہلے ہم لوگ کبھی کبھی سنتے تھے 50 گاؤں میں کہ فلاں گاؤں میں ایک آدمی کو لقوہ مار دیا، فالج مار دیا، کبھی کبھی، اور آج کل تو ایک گاؤں میں 10 کیس آتے ہیں، چونکہ بلڈ پریشر ہائی،
अब ब्लड प्रेशर लो, ये लकवा को दावत देता है। लो हुआ फौरन फालिज आया, हाई हुआ फौरन फालिज आया। और लो कब होता है? हम कुछ नहीं, हमारे पास न दौलत है न माल है, कुछ नहीं दिया अल्लाह ताला हमको, हम जलील हैं, तो प्रेशर लो हुआ, ज़्यादा सोचा गया काम से। या सामने वाले के पास 50 लाख की कार है, उसका मुकाबला करना है, अब रात दिन ये कर रहा है, मारे मारे फिर रहा है, यहाँ से पैसा वहाँ से पैसा, ये पैसा वो पैसा, अब उसकी तरफ कमाई नहीं हो रही तो बस टेंशन में आता है, प्रेशर हाई होता है, ले लकवा। तो अब हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था कि आखिर ज़माने में जब अचानक मौत होने लगे और लकवा का मर्ज ज़्यादा बढ़ जाए तो समझ जाना क़यामत बिल्कुल करीब आ गई है। अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को इन खतरनाक बीमारी से महफूज रखे। तो अब मैं ये कह रहा था कि सडन डेथ क़यामत की अलामत है। अरे फला नेता, अरे हार्ट अटैक आया, गया काम से। फला अभी तो मेरे सामने बात कर रहा था, चौक पे चक्कर आया, गिरा, मर गया। ये अचानक मौत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा नहीं कि वो मरा है हम नहीं मरेंगे, वो मरा है हम नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है। किसी को भी अचानक मौत आ सकती है। तो अक्लमंद वो है जो दूसरों से सबक हासिल करे। तो जब अचानक मौत आ सकती है, मौत किसी का चेहरा नहीं देखती है, जाहिल आलिम फ़कीर पीर मौलाना मौलवी बाबा सबको मौत आ रही है अचानक, तो फिर अक्लमंदी का तकाजा यह है कि मौत के लिए बंदा तैयार रहे, हर वक्त तैयार रहे। मौत के वक़्त में हजार घी आएगा वह फरिश्ता से कि हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए, अब हम नेक बनेंगे, तौबा करेंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, अब हम नमाज पढ़ेंगे। तो फरिश्ता कुछ नहीं सुनेगा। फरिश्ता बोलेगा 70 साल अल्लाह ने लंबी उम्र दी, अब तुमको छोड़ेंगे तो क्या करेगा तुम? 50 साल अल्लाह ने तुमको छोड़ दी, कुछ नहीं किया, अब अगर 5 दिन भी तुमको छोड़ देंगे तुम कुछ नहीं करेगा। वो तो मौत को देखने के बाद घबरा के बोलता है कि छोड़ दीजिए। अगर हम छोड़ भी देंगे तो हम बदन हाथ टाइट हुआ, फिर तुम वही काम करेगा जो 50 साल से करते हुए आ रहा है। तो मौत अचानक आ रही है तो जबान खाली रहे और हर वक्त कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहें। जिस वक्त मौत को आनी है आए, कबा जबान पे कलमा जारी हुआ, हदीस में आया है दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो गया। मरते वक्त जिसकी जबान पे कलमा जारी हुआ, पहली बोली कलमा, हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को कलमा शरीफ सिखाए ताकि जब जबान उसकी खुलने लगे, पापा मामा ये नहीं, सबसे पहली बोली बच्चा जब बोले तो क्या बोले? अल्लाह। चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह पहले नहीं पढ़ पाएगा ना, इतना लंबा नहीं पढ़ पाएगा। चूंकि जब शुरू बोलना शुरू करता है उस वक्त एक ही बात बोलता है, हाँ ना, हाँ ना, माँ माँ पापा, ऐसे बोलता है वो। चूंकि शॉर्ट वाली बोली बोलता है, जब शॉर्ट वाली बोली बोलना शुरू करे तो सिर्फ उनको सिखाना अल्लाह 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 बोलने लगा। जब थोड़ा और ज्यादा जबान खुल जाएगी तो सिखाना है ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बच्चे की पहली बोली ला इलाहा इल्लल्लाह और आखिरी बोली ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दोनों कलमा को मिला दिया जाएगा, बीच में जो हुआ निकाल दिया जाएगा। कुछ समझे आपकी? नहीं समझे? दोनों कलमा को मिला दिया जाएगा, बीच में जो गुनाह हुए मिटा दिया जाएगा। दखलल जन्ना। इसलिए अपने बाल बच्चों को कलमा सिखाइए और अपने बाल बच्चों को दीन सिखाइए कि मरना है, मरना है। हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा होता है। ऐसा नहीं कि हमारे सोनू बाबा सब दिन जिंदा रहेंगे, अल्लाह करे कि इनको 110 साल उम्र मिल जाए। क्या बाबा? अल्लाह करे कि इनको 110 साल उम्र मिल जाए। अभी 2-4 साल पहले मैं ज़कीरिया इंस्टीट्यूट में तकरीर कर रहा था और उस वक्त जवान थे, आज से 6 साल पहले, अभी तो दाढ़ी बाल सफेद हो गए ना। तो उस वक्त मैं खूब एकदम रंग में तकरीर किए और एक आदमी मजमे से आया, सीने से लगाया, कहा हजरत अल्लाह ताला आपको मेरी उम्र में से 10 साल अता कर दे। क्या आप कौम को समझाते हैं, क्या मसाज देते हैं? आपको जिंदा रहना है ताकि नस्लों को दीन मिलता रहे। तो उन्होंने क्या कहा? मेरी उम्र से 10 साल अल्लाह आपको दे दे। इस तरह की दुआएं बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे लोग। तो सोनू बाबा को अल्लाह ताला आप लोगों में से 1-1 साल, 50 आदमी यहाँ पे हैं, तो आप लोगों में से 1-1 साल उम्र अल्लाह ताला इनको दे दे। और हमको जो वो ज़कीरिया इंस्टीट्यूट का बाबा 10 साल अपना दिया,
اس 10 میں سے اللہ 5 سال سونو بابا کو دے دے. کیا بابا؟ ہاں ارے یہ دیکھیے بابا کی بولی دیکھیے. یہ بابا دیکھیے کیا بولا. بابا ہی تب نا وہ آسارام بابا. وہ بابا جائے گا ابھی جیل میں ہے, مرے گا جہنم جائے گا. وہ برام دیو بابا وہ بھی مرے گا تو جائے گا جہنم میں. یہ بابا جائے گا جنت میں. کیوں؟ یہ بابا کیا بولا. اتنی دعا تو آپ دے رہے ہیں, اتنا جی کے کیا کریں گے. ارے واہ 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 واہ. کام کرنا ہے بابا. آپ کو اپنا گھر مکان زیادہ نہیں بنانا ہے, اب مدرسہ بنانا ہے, مسجد بنانا ہے, عالموں کو بولانا ہے. بولو دین سکھلاؤ. خوب کہنا دین سکھاؤ. جلسہ سال میں 1 بار نہیں, سال میں 5 بار جلسہ کروانا ہے. اور 5 مولانا کو نہیں بولانا. جب بولانا ہے روح الامین صاحب کو تو صرف ان سے ہی تقریر کروانی ہے. اس کے بعد جب بولانا ہے مجھ کو تو صرف ہم سے بولانا ہے. 1 شاعر 1 مقرر, 1 گھنٹہ نعت 1 گھنٹہ تقریر, محفل ہو, لنگر کھاؤ اور جاؤ. یہ ہاں حسن رضا بھائی کیا کریں گے. ایک نقیب بس. ایک نقیب, ایک شاعر, ایک خطیب بس. خطیب ڈبل نہیں, شاعر ڈبل نہیں بس. اور مہینے میں 1 بار جلسہ ہو, 12 بار جلسہ. اللہ تعالیٰ لمبی عمر دیتا کہ خوب دین کا کام ہوتا رہے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر پیدا ہونے والے کو, زور سے بولیے, ہر پیدا ہو جانے والے کو مر جانا ہے اور مرنا ہے ہی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کر رہے تھے. آپ کی تقریر میں 70,000 کا مجمع ہوتا تھا. کتنا؟ 70. اور یہ آج سے کتنے 100 سال پہلے کی بات ہے؟ 1000 سال پہلے کی بات ہے. 1000 سال پہلے کی بات ہے. 70,000 اور آج کا تو 70 کروڑ ہو گیا سمجھیں. اس وقت میں آبادی کم تھی. آبادی کم ہونے کے باوجود 70 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا. اور کتنے لوگ اس تقریر میں مر جاتے تھے. کیونکہ آج ہم لوگوں کا دل سخت ہو گیا ہے نا. ہم لوگ دنیا کی محبت میں پاگل ہو گئے ہیں. آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہا ہے. آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہا ہے چونکہ دل جب نرم ہوتا ہے تب نہ آنسو نکلے گا. یہاں اس دل میں تو ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی ناتی نتنی پوتا پوتی پڑوسی رشتہ دار سمدھی سب اس دنیا دل میں سمایا ہوا ہے. تو یہ دل اندھا ہو چکا ہے. دل خالی جب رہتا ہے اللہ اللہ کے رسول کے لیے تب آنکھ سے آنسو کے قطرے بہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. یہ دل کو رسول پاک کی محبت کے لیے خالی کر دیجئے, پھر دیکھیے آنکھ سے آنسو کے قطرے اتنے بہیں گے کہ 90 سال کی عمر میں بھی موتیابین کا چھالا نہیں پڑے گا. چونکہ ڈاکٹر آج کل اسی لیے کہتے ہیں کہ چونکہ لوگ روتا ہی نہیں ہے, روتا نہیں ہے, آنسو آنکھ سے پانی نہیں نکل رہا ہے, اس لیے موتیابین کے چھالے پڑ رہے ہیں, آنکھ کی بینائی گھٹ رہی ہے. ابھی ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ حضرت ایک ڈاکٹر صاحب ہم کو بولا کہ آپ لوگ روئیے, آنسو نکلے گا, یہ جو ہے اندھے پن کی بیماری ختم ہو جائے گی. تو اب یہ رونا کیسے ہوگا؟ جب آپ حدیث سنیں گے تب رونا آئے گا, جب قرآن سنیں گے تب رونا آئے گا, جب آخرت یاد کریں گے تب رونا آئے گا, جنت یاد کریں گے تب رونا آئے گا, جب موت کو یاد کریں گے تب رونا آئے گا. غوث پاک کی تقریر میں کوئی لطیفہ نہیں ہوتا تھا. غوث پاک کی تقریر میں کوئی جوش دلانے والی بات نہیں ہوتی تھی. ایسے ہلایا پورا سب کھڑا ہو گیا. نہیں, غوث پاک صرف جنت کی بات, صرف آخرت کی بات, صرف مقصد حیات کی بات کرتے تھے. تقریر کی کتاب آج بھی پرے سے چھپتی ہے. غوث پاک کی تقریر کی کتاب آپ پڑھا کیجیے, فتوح الغیب پڑھا کیجیے. غوث پاک کی پوری تقریر کا مجموعہ ہے. وہ آج 1000 سال پہلے صرف وحدانیت پہ, خوف خدا پہ, معرفت الہی پہ وہ سب تقریر کرتے تھے. تو کئی لاش آپ کی محفل سے نکلتی تھی, کئی لاش. لوگ اپنے سر کے بال نوچنے لگتے تھے, گریبان پھاڑنے لگتے تھے, جنگل کی طرف بھاگ جاتے تھے. صرف ایک تقریر کا ایک حصہ سناتا ہوں. غوث پاک نے ایک بار محفل میں آ کے خطبہ پڑھنے کے بعد کہا, یحییٰ کی ماں, یحییٰ آپ کے بیٹے کا نام ہے, انہوں نے کہا کہ یحییٰ کی ماں میرے لیے پیالے میں دودھ رکھی تھی اور وہ دودھ میرے لیے لا رہی تھی. راستے میں ٹھوکر لگی, ہاتھ سے پیالہ گر گیا, پیالہ ٹوٹ گیا, سارا دودھ گر گیا. اتنا کہنا تھا کہ مجمع میں جیسے آگ لگ گئی ہو. چونکہ غوث پاک جب سنانے والے تھے تو سننے والے بھی تو ویسے ہی تھے. یہاں سننے والا گٹکا کھا کے بیٹھا ہوا ہے تو کیا سنے گا؟ سننے والا یہ ننگے سر بیٹھا ہی ہے, دیکھیے سامنے والا.
کیا کیا سنے گا وہ؟ سننے والا آدمی وہ صاحب بھاگنے کے موڈ میں بیٹھا ہوا ہے کہ جلدی ختم کرے، جلدی سے مولانا صاحب ہٹے، کون سنتا حدیث قرآن، جلدی سے شاعر کو لاؤ، جلدی سے نعت سناؤ، مزہ آ جائے گا. تب مزہ کے لیے آ لوگ جلسے میں آتا، کیا وہ مرے گا مجمع میں؟ وہ مرتا تو وہ ہے جو تہجد پڑھ کے غوث پاک کی تقریر سننے آتا ہے، جو اپنی زندگی کو ایک دن کی زندگی سمجھتا ہے. کئی کئی لاش نکلتی تھی اتنی سی گفتگو میں، مجمع میں آگ لگی، لوگ تڑپنے لگے، گریبان پھاڑنے لگے، سر کے بال نوچنے لگے. کیا تھا اس جملے میں؟ اس جملے میں یہی تھا، چونکہ ہر وقت وہ آخرت کے بارے میں سوچتے تھے. یہ دنیا بالکل ایک مٹی کے برتن کی طرح ہے، ذرا سی ٹھیس لگنے کے بعد برتن ٹوٹ جاتا ہے. تو غوث اعظم نے اس مثال سے یہ دنیا اور آخرت کے سارے فلسفے کو سمجھا دیا. سامنے والا جب سمجھا تو اس کو لگا کہ دنیا بیکار ہے، اسی لیے وہ سر کے بال نوچنے لگا کہ ہم کتنے کتنے گناہ کر رہے ہیں، کیوں نہیں جلدی موت آ رہی ہے، جلدی سے کیوں نہیں جنت میں پہنچ جا رہے ہیں. تو ایک جملہ بندے کو آخرت کی طرف اس کے روح کو موڑ دیا. اور آج کل آخرت کا ہی چرچا نہیں ہوتا ہے. پورے قرآن میں 114 صورتیں، 114 صورتوں میں سب سے زیادہ آخرت کا ذکر ہے. اگر یقین نہیں آئے تو آخری جو 20 صورت ہے اس میں ایک صورت ہے سورہ زلزال. ہمارے قاری روح الامین صاحب یہ حافظ بھی ہیں، بہت زبردست حافظ ہیں. اور پھر رمضان میں تراویح سناتے ہیں. آج کل حافظ جی لوگ جہاں موبائل کی دکان کیا بولتا ہے کہ اب تراویح چھوڑ دیے، کیوں؟ پریکٹس چھوٹ گئی. ارے اس سے بہتر تھا کہ تم تراویح سناتے، موبائل کی دکان نہیں کرتے، جو کچھ بھی تحفہ و تحائف قوم دیتی اسی سے کھا پی، کم سے قرآن تو بچا کے جاتے. ورنہ موبائل کی دکان کر کے 50 خرب کا گھر بنا لے گا، اس کو چھوڑ کے مرے گا قبر میں، وہاں یہ گھر کام آئے گا؟ پلسرات پہ کام آئے گا؟ نہیں آئے گا. وہاں کام کیا آئے گا؟ وہی قرآن پاک کا یاد رکھنا کام آئے گا. تو بہتر تھا کہ نہیں دکان کرتا، نہیں بزنس کرتا، کم سے کم قرآن تو محفوظ رکھتا. دنیا 100 سال، حبیب اللہ بھائی آج سے 20 سال پہلے ہم تھے، 30 سال پہلے جہان آباد میں، وہاں ان کو بلائے تھے ہم. 30 سال ہو گئے. یہ کیا ہے کہ 1995 کی بات ہے. 95 یہ کیا 2024 کتنا دن ہو گیا؟ 29 سال ہو گئے. کتنے دن ہو گئے؟ 29 سال پہلے. یہ اتنا، یہ شاعر 30 سال سے میدان میں ٹکا ہوا. اس بیچ میں کتنے لوگ آئے، کچھ لوگ مر گئے، کچھ لوگ نعت خوانی چھوڑ دیا، یا کچھ لوگوں کو بلانا چھوڑ دیا. مگر یہ بندہ 30 سال سے ہے. اور ایک ادھر اسد بھائی ہے، وہ بھی 30 سال سے رگڑے ہوئے ہیں پورا. اور حبیب اللہ بھائی بھی، یہ بھی 30 سال پہلے میں نے ان کو بلایا تھا. اس وقت بڑی پیاری آواز، آج بھی اچھی آواز ہے. آج جیسے پڑھا لگا کہ آج کا بوڑھا حبیب اللہ پڑھ رہا ہے، نہیں یہ لگا 30 سال پہلے والا حبیب اللہ پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ لگا رہے. ارے کیا بات ہے، کیا زبردست. وہی 30 سال پہلے والی آواز تھی. ابھی نعت پڑھنے والا بوڑھا نہیں ہوتا ہے. اللہ کرے کہ نمازی 5 وقت کے تو ہیں ہی، اور تہجد بھی پڑھنے لگے، تہجد بھی پڑھنے لگے. اور اس کے بعد یہ نعت دوسروں کو بھی سناتے ہیں. لیکن جس دن یہ اپنے گھر میں بستر پہ مصطفیٰ کو نعت سنائیں گے، مدینے کی طرف لو لگا کے نعت سنائیں گے، اس دن یہ ولی بن جائیں گے. اس دن یہ ولی بن جائیں. ابھی تو آپ کو نعت سناتے ہیں نا، جس دن یہ حضور کو نعت سنائیں گے اب بند کمرے میں، اس دن جب مدینہ سے فیض چلے گا تو 90 سال کی عمر میں بھی اتنی ہی خوبصورت آواز رہے گی ان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جن کو ہم نے بلایا تھا آج ان کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے. مجھ سے زیادہ سفید ان کے بال ہیں. دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مجھ سے زیادہ سفید ان کے بال ہیں، مگر دکھتا نہیں ہے. کیوں؟ مال اس میں لگایا جاتا ہے. ہم نہیں لگاتے ہیں مال، ہم اس میں مال نہیں لگاتے ہیں. مہندی ہم بھی لگا لیں تو ہماری داڑھی لال ہو جائے، مگر ہم چونکہ لگاتے نہیں ہیں. حبیب بھائی لگا رہے ہیں، اسی لیے ان کا بال سفید دکھتا نہیں ہے. لیکن اگر یہ چھوڑ دے 5 دن 10 دن مہندی لگانا، پھر ہماری طرح ہو جائیں گے سب. اس کا مطلب یہ نکلا کہ صاحب عمر کتنی جلدی سے گزر رہی ہے، یہ مجھ کو کہنا تھا. وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. کل اسٹیج پر آئے پڑھنے کا زمانہ تھا اور آج بوڑھا ہو گئے تو 70-80 سال 1 سیکنڈ ہے. اب مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہو. میں اس جملے کو ہر تقریر میں کوٹ کرتا ہوں، اسی لیے کرتا ہوں کہ کسی کا دل تو ہیلے.
ہم تو تقریر کریں گے 2 گھنٹہ، ہم کو ٹکا ملا 50,000، ہم چلے گئے گھر مکان بنایا اپنا. ظاہر سی بات ہے کوئی ڈھکی چھپی بات ہے، سب لوگ جان رہے ہیں. ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، 20,000 25,000 40,000 50,000 60,000 لوگ دیتا ہے. ایک دن خطاب کیا، ہم نے لیا چلا گیا. تو ہمارا تم چاہے جہنم میں جاؤ کہ نماز پڑھو کہ نہ پڑھو، تم جہاں جاؤ ہم کو اس سے کیا مطلب ہے، ہمارا کام بنا ہم چلا گیا. لیکن نہیں، میں اسی لیے ہر تقریر میں اس جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ایک بندہ اگر آخرت کی سوچ والا بن گیا تو میری ساری زندگی کا کروڑوں نذرانہ ایک طرف اس ایک بندے کا سنبھل جانا، ایک طرف خرموں کا میں گھر بنا لوں گا، زلزلہ اس کو توڑ دے گا، یا پھر میں مر گیا تو وہ دوسرے کے لیے رہ جائے گا. میرے لیے کیا بچے گا؟ میرے لیے وہی بچے گا جو میں نے اس دنیا میں کیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں تاکہ ایک بندہ بھی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہر جلسے میں وہ آخرت کی سوچ والا بن جائے. بے نمازی آیا تھا تو لوٹ کے جائے، بولے جب زندگی مختصر رہ گئی ہے تو بچوں کے لیے تو بہت 12 گھنٹے دکان میں بیٹھا، اب جنت کے لیے کیا ہوا ہے، چلو دکان میں بھی بیٹھوں گا، ظہر کے لیے 10 منٹ نکال بھی لیا کروں گا. اگر یہ سوچ ہو گئی، 8 گھنٹہ سونا ہے، فجر کے لیے 10 منٹ مسجد جانا ہے، 8 گھنٹے دکان میں بیٹھنا ہے، 15 منٹ ظہر کے لیے جانا ہے، پھر ظہر سے عصر تک 3 گھنٹے دکان میں بیٹھنا ہے، پھر 10 منٹ کے لیے مسجد جانا ہے، پھر 2 گھنٹے بیٹھنا ہے، پھر مغرب کے لیے جانا ہے. تو جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے، حدیث میں آیا ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے، فجر پڑھ کے آیا، کاروبار کرتا رہا، مگر دل ظہر کے لیے مسجد میں لٹکا ہوا ہے، پھر ظہر کے لیے مسجد آیا، پھر اپنا گھر گیا، مگر دل عصر کے لیے مسجد میں لٹکا ہوا ہے، پھر عصر پڑھ کے فارغ ہوا، پھر مغرب کے لیے لٹکا ہوا ہے. جو لوگ نماز کے عادی ہیں وہ کس قدر نماز اور اذان اور مسجد کی طرف اس کا دل مائل رہتا ہے. تو حدیث میں آیا ہے جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، اللہ قیامت کے دن، جس دن نہ کوئی درخت کا سایہ ہوگا، نہ پہاڑ کا سایہ ہوگا، نہ کسی عمارت کا سایہ ہوگا، لوگ ناک تک گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اس خطرناک گرمی میں اللہ اپنے عرش کا سایہ اسے عطا کرے گا جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہوگا. رجل قلبہ معلق بالمساجد، 7 خوش نصیبوں کا نام آیا ہے، ان 7 میں سے ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو. تو اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 70,000 مجمع کو خطاب کر رہے ہیں. ایک شخص نے آ کے بولا حضور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. آپ کے بیٹے کا انتقال. اے بابو ذرا غور سے سنو، 4 گھنٹہ 3 گھنٹہ نہیں بولیں گے، 1 گھنٹہ صرف 3 بجے 3 بجے پر تو ورنہ تو ہم کو خیال نہیں رہتا ہے، میری فلائٹ چھوٹ جاتی ہے، میری ٹرین بھی چھوٹ جاتی ہے. یہ لوگ جانتے ہیں ہم جب تک فرم میں نہیں آئے ہیں اس وقت تک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ بولیے، آپ ایسا کر رہے ہیں. لیکن جب ہم رننگ میں آتے ہیں پھر آنکھ بند ہے، تقریر چالو ہے، اب وہ جب ٹاپک ختم ہوگا 3 گھنٹے کے بعد تبھی آنکھ کھلتی ہے ہماری. تو آج آنکھ بند کریں گے تو بابا بھی کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے، چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب 3 بجنے والا ہے. اسی لیے بس آنکھ کھول کے آج بول رہے ہیں تاکہ 3 بجے سے پہلے ختم کر دیں، تاکہ میری ٹرین بھی نہ چھوٹے، حبیب بھائی کی بھی ٹرین نہ چھوٹے، ہمارے اطہر صاحب کی بھی ٹرین نہ چھوٹے. اور ہمارے یہ زبردست خطیب دوسرا سب مولوی صاحب کو دیکھا آپ نے، وہ تقریر کیا بھاگا، تقریر کیا بھاگا، کون سنے گا. اب چھوٹا موٹا مولوی سبھی بھاگ جاتا ہے، سنتا ہی نہیں، وہ نعت سنتا ہے بھاگ جاتا ہے، تقریر کے لیے اکیلا چھوڑ دیتا ہے. تب ہم ڈانٹے تھے کہ تم اب دین کی بات نہیں سنے گا تو تمہاری بات کون سنے گا. جو اب یہ لڑکا سب یہ تو مولانا نہیں ہے، یہ تو مولانا نہیں ہے، یہ اتنا گہرا علم نہیں رکھتا ہے. اب ان کو لگتا ہے کہ چلو گانا نہیں، اس کے بدلے نعت سن لیں. یہ اگر سن رہا ہے تو چلو یہ نوجوان ہے، یہ دین کا علم ان کے پاس کم ہے. لیکن جو مولوی صاحب 10 سال 20 سال مدرسے میں پڑھا ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے، اب وہ بھی حبیب بھائی کی نعتیں سننے کے لیے آئے اور نعت سن کے چلا جائے، یہ بتائے کہ علم دین کی بات کون سنے گا. جب یہ مدرسے کا پڑھاؤ یہ خود قدر نہیں کرے گا، اس کی قدر کون کرے گا. یہ اس لیے ہم نے ڈانٹا تھا ان کو، ہم نے وہاں ڈانٹا. وہ ایسا نہیں کہ وہ اسد بھائی کو بولا تھا تم نعت کیوں پڑھتا ہے، تم بھاگو یہاں سے، ایسا نہیں کہا تھا. میں تو ان کو بولا تھا کہ جو ان کے لیے بے چین ہو رہا تھا اور 1.5 گھنٹے سے میں تقریر کر رہا تھا اور وہ غور سے نہیں سن رہا تھا، سب بات کر رہا تھا.
تو ہم تو ان لوگوں کو ڈانٹیں کہ تم لوگ بات کیوں کر رہا ہے؟ اسد بھائی کے لیے بے چین تم لوگ کیوں ہے؟ تقریر کیوں نہیں سن رہا ہے؟ یہ ہزاروں کا مجمع سن رہا اور تم لوگ بات کر رہا ہے؟ پڑھا لکھا آدمی ہو کر کے صرف تم لوگ نعت سننا چاہتا ہے. تب ہم کو ڈانٹے تھے. ڈانٹنے کا مطلب تھا وہ ہمارا جو چھوٹا چھوٹا بچہ مدرسے میں پڑھ کے یہ نیا نیا مولوی جو پڑھا اچانک آیا بیٹھ گیا اسٹیج پہ, ان کو تقریر جمعہ کے دن وہ کرتا نہیں ہے. تقریر کرنے کی مشق کرنی چاہیے. امام صاحب, ہم مولانا صاحب ہیں تو مولانا صاحب کا کیا مطلب ہے فٹ بال کھیلیں گے؟ مولانا صاحب یہ مطلب ہوتا ہے ہم کرکٹ کھیلیں گے؟ نہیں, مولانا صاحب کا مطلب ہے ہم واز کریں گے, تقریر کریں گے, دین سکھائیں گے, نماز پڑھیں گے, تسبیح پڑھیں گے. تو مولانا سے لوگ یہی امید رہتی ہے نا, لوگ ہمارا ہاتھ کیوں چومتا ہے؟ یہ نہیں کہ ہمارے پاس مکان ہے, دکان ہے, گاڑی ہے. ڈھیری دکان گاڑی کلکتہ میں 1 کروڑ کی گاڑی کسی کی بات ہے, چمار ڈوم کے پاس بھی 50 کروڑ کا بنگلہ ہے. تو بنگلہ مکان کی وجہ سے لوگ ہاتھ نہیں چومتا ہے, لوگ ہاتھ چومتے ہیں کہ تم میرے نبی کی بات سناتا ہے, تم میرے نبی کی بات سناتا ہے, تم میرے نبی کی بات سناتا ہے. اس عالم کی قدر اسی لیے ہے کہ تم قرآن حدیث سناتا ہے, تم ہم کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے. تو اب مولوی صاحب وہ فٹ بال کا راستہ دکھانے لگے, تو اب ان کو کوئی ہاتھ چومے گا اس کا؟ کوئی بولے گا فٹ بال کا راستہ تم سے اچھا دھونی دکھلاتا ہے, کرکٹ کا راستہ وہ دکھلاتا ہے, تم تو کیا دکھلائے گا, یہ جانتا ہے. اس لیے مولانا کو جتنا زیادہ ٹائم ہو وہ کتابوں کے مطالعے میں دے, جتنا علم اس کا بڑھتا رہے گا, زبان کی ہیزیٹیشن اس کی دور ہوگی, دماغ کھلے گا, پبلک کی امیدیں ان سے وابستہ رہیں گی. وہ مسئلہ پوچھنے کے بعد سر نہیں کھجلائے گا, ادھر سوال ادھر جواب دے گا. تو عالم کا کام ہے کثرت سے مطالعہ کرنا, نمک روٹی کھانا, موٹا چھوٹا پہننا اور لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانا. اور جس دن شرابی ان کی بات سن کے شراب چھوڑ دیا, اس دن وہ پاؤں دھو کے پیے گا, کہے گا اگر تم میری مسجد سے گھبرا کے بھاگ جاتا تو پھر آج میری شراب کون چھوڑاتا. اگر آج میں نمازی ہوں تو احسان تیرے صبر کا ہے, تیری واز تیری خطابت کا ہے. اللہ تعالیٰ سارے نوجوان علماء کو کثرت سے کتابوں کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سنیے, میں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب خطیب ہیں, پورے ہندوستان بھر میں خطاب کرتے ہیں, مگر یہ بیٹھ کے میری تقریر سن رہے ہیں. جو خود تقریر کرنے والا آدمی ہے وہ تقریر کیوں سنے گا؟ لیکن جو علم کا پیاسا ہوتا ہے وہ کبھی سیراب نہیں ہوتا ہے. حدیث میں آیا ہے من ہوں مانے لا یشبعان, 2 بھوکے کبھی آسودہ نہیں ہوتے, ایک منہومن فی العلم, ایک علم کا بھوکا اور ایک مال کا بھوکا. مگر مال کی بھوک جہنم لے جائے گی, علم کی بھوک جنت لے جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ آج ہمارا ٹاپک صرف ایک حدیث پڑھنا ہے, صرف ایک حدیث. 10 حدیث ہم پڑھتے مگر نہیں پڑھیں گے, صرف ایک حدیث. سنو بابا, صرف ایک حدیث ہے نا, پھر اگلے سال بلائیں گے نا. اگلے سال اگر آپ نے بلایا اور مجھ کو 10 بجے بٹھایا تو 40 حدیث سنائیں گے ہم. اور 40 حدیث جو یاد کر لیتا ہے اور جو سن لیتا ہے اور سن کے یاد رکھتا ہے, وہ مدرسے میں پڑھے نہ پڑھے, اللہ قیامت کے دن عالموں کی صف میں اس کو شامل فرماتا ہے. اللہ الصمد. تو چونکہ 40 حدیث سنانے کے لیے سامعین چاہیے. ابھی ہم نارملی حدیث سنائیں گے تو سب مجمع بھاگ جائے گا, چونکہ لوگوں کو دماغ میں رہتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں سنائیے آپ کے تاکہ میرا پیر رکا ہوا رہے. مگر حدیث سنانے میں تو بہت ساری باتیں نہیں ہوتی ہیں. حدیث سنا ترجمہ کیا, پھر حدیث سنا ترجمہ, 40 حدیث سنانے میں کم سے کم 2 گھنٹے لگ جائیں گے, تو سب مجمع پورا صاف ہو جائے گا. لیکن چونکہ اگلے سال آپ موڈ بنا کے آئیے گا کہ ہم کو 40 حدیث حضرت سے سننی ہے, اور سونو بابا بھی موڈ بنا کے مجھ کو 10 بجے بٹھائیں گے کہ 10 سے لے کے 12 2 گھنٹے میں ان کو 40 حدیث سنانی ہے. تب آئندہ سال نیکسٹ ایئرز اگر میں بچا رہا آپ بچے رہے تو 40 حدیث سنی جائے گی. سبحان اللہ. اس بار اسی 40 حدیث کے ذخیرے میں سے صرف ایک حدیث, سبحان اللہ, اس بار صرف ایک حدیث. اب ذرا سنیے, میں غوث پاک کی بات مکمل کر کے پھر وہ حدیث میں سناتا ہوں. غوث پاک تقریر کر رہے تھے, ایک شخص نے آ کے بولا حضور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. غوث پاک نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر تقریر چالو. اگر ہم سے بڑا مبارک حسین صاحب بہت اچھے عالم باخلاق آدمی, اگر یہ مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہوں, اگر کوئی آ کے کہہ دے آپ کا بیٹا مر گیا, اللہ نے کرے بھی ایسا ہے, تو اس وقت ان کا کیا حال ہے؟ ابھی کوئی آ کے مجھ کو کہہ دے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, ابھی 4-5 دن پہلے ہم اپنی کار سے جا رہے تھے خطاب کرنے کے لیے,
25 किलोमीटर गए हैं, घर से फ़ोन आया, हाफिज जी ने फ़ोन किया, हज़रत मेरे छोटा बेटा के नाम, बड़ा बेटा उमर रज़ा क़ादरी, छोटा बेटा अतीक रज़ा क़ादरी, एक उस्मान रज़ा क़ादरी, चारों खुलफा के नाम पे 4 बेटे के नाम अली रज़ा क़ादरी। तो एक बेटा हमारा इंतकाल कर गया, वो माँ के शिकन में पैदा हुआ। अब 3 है, उमर, अतीक, उस्मान, तीनों खुलफा के नाम पे। जो सबसे छोटा है वो उस्मान रज़ा है। लोग कहते थे उस्मान तो बूढ़ा का नाम है, बूढ़ा भाई इसके बूढ़ा का नाम है तो क्या नाम है, शाहरुख खान का नाम रखूँ मैं अपने बेटे का नाम है, मैं रखूँ? मैंने कहा कि ये मुस्तफ़ा के दामाद का नाम है, सहाबी रसूल का नाम है, हैं? मेरी बीवी भी, अब जाहिर सी बात है मेरी बीवी मौलाना है नहीं, हाँ एक दूसरी बीवी है वो मौलाना है वो, मगर ये पहली बीवी से बच्चे, सारे बच्चे हमारे हैं। दूसरी बीवी से बच्चे थे, वो एक अली रज़ा क़ादरी पैदा हुआ तो वो मर गया। पहली वाली बीवी से 4 बेटियां हैं, 4 बेटी मौलाना हैं, सुभान अल्लाह। और 3 बेटे हैं, और तीनों बेटे अभी पढ़ रहे हैं 7th में, 3 में, स्टैंडर्ड में, मगर तीनों को बनाना है मौलाना, सुभान अल्लाह। 4 बेटी मौलाना, 3 बेटा मौलाना। उसमें छोटा बेटा हाफिज जी फ़ोन किया, हज़रत नजरान उर्फी नाम रब्बानी है और असल नाम उस्मान रज़ा क़ादरी है। बोला कि रब्बानी 3 घंटे से रूम में है, दरवाज़ा अंदर से बंद करके है, अब वो न हूँ बोलता है न हाँ बोलता है, हम पढ़ाने के लिए आए हैं, वही उनकी माँ परेशान है। मैंने कहा दरवाजे को तोड़ दीजिए उसको। बोला कि तोड़ रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, मगर दरवाज़ा टूट नहीं रहा। तो मैंने फ़ौरन जो है दरवाज़ा वाले को फ़ोन किया जो बनाता है, तुम जल्दी से मशीन लेके आओ और जल्दी से उसको दरवाज़ा तोड़ के देखो अंदर में क्या हुआ। तो मैंने ड्राइवर से बोला गाड़ी रोक दो, साइड करो, चूँकि हो सकता है हमको लौटना पड़े घर। तो दिमाग में तो बहुत सारी बातें चलने लगी, दिमाग ख़राब हो गया। अब क्या हाल होता है कि आदमी का सामने तो नज़र आने लगा कि पता नहीं बच्चा मर गया, क्या हुआ नहीं हुआ, चूँकि 3 घंटे से स्कूल से आया है, लेटा हुआ। तो हालत ख़राब हो गई। मैंने उसको मिस्त्री को फ़ोन किया और मिस्त्री वहाँ दौड़ के वहाँ गया। इस बीच में उनकी अम्मी बोली कि हाफिज जी चले गए हैं, तुम निकलो। हाफिज जी चले गए, क्योंकि बच्चा सब पढ़ने के डर से जो है वो शिक्षा में होता है। बहुत उसको प्यार दिया, बहुत बोला, तो वो खोल के बाहर निकला 3-4 घंटे के बाद। खबर सुनने के बाद गाड़ी रोको, जलसा वाला, अब हम 50 करोड़ का जलसा, कुछ नहीं, मुझको घर जाना है। तो ये हाल है मुझ जैसे कमज़ोर बाप का, जबकि बच्चा मरा नहीं है, एक आशंका है कि ऐसा हो सकता है। जब दरवाज़ा तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, अगर कुछ बीमारी होती तो चिल्लाता, कुछ नहीं हो रहा। वो क्या था कि रात में थका था, सुबह से स्कूल चला गया, आया वहाँ से नींद लग रही थी, कंबल ओढ़ के सो गया। अब 1000 पीट पाट करो, उठ नहीं रहा था, मगर एक अंदेशा था मौत का, लौटाओ चलो घर। मगर वाह, छोटा हजरत चलो घर, और सारे हजरतों के सरदार गौसे आजम हैं, अल्लाह समद। गौसे आजम ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहाँ शंका नहीं, वहाँ फैक्ट है कि बच्चा मर गया। तकरीर चालू है, कोई घबराहट चेहरे पे नहीं और कोई गम नहीं कि मेरा बेटा मर गया, नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद आके किसी ने कहा हुजूर जनाजा हाजिर है। आप मेंबर से नीचे उतरे, जनाजे की नमाज पढ़ा दी, उसके बाद फिर दीनी खिदमत चालू है। कोई मलाल नहीं कि बच्चा मेरा मर गया, हाय क्यों मर गया, हम तो अल्लाह के वली हैं, हम 40 साल से इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं, मेरा बेटा क्यों मर गया। आजकल जो मस्जिद में झाड़ू एक दिन लगाता है, उसकी दुकान अगर कम हो गई, हम तो झाड़ू लगाते हैं मस्जिद में, हमारी दुकान क्यों बंद हो गई, क्यों नहीं चल रही है। हम तो मौलाना साहब को स्टेशन से सूटकेस लेके लाए थे, फिर हमारा कारोबार क्यों खसारे में पड़ गया। हम तो साहब बताशा का फातिया हर जुमरात को दिलाते हैं, हमारे घर में मुसीबत क्यों आ गई। अरे ये सब फालतू की बात है। और जहाँ मुसीबत आ गई दौड़ के चले गए दूसरे वो बाबा के पास जो झूठ बोलता है। ये बाबा तो सच बोलता है, सच वाले बाबा के पास जाना चाहिए। ये बाबा तो नहीं बोलता 51,000 टका लगेगा, मगर झूठा जो दुकान खोले हुआ है वहाँ, यहाँ दूर मुसीबत आई दौड़ के वहाँ चले गए। ये नहीं कि सब्र करें, कुरान बोलता है सब्र करो, हर पैदा होने वाले को मर जाना है। नहीं, मरा क्यों, लगता कोई जादू कर दिया होगा। अब गया वो झूठा बाबा के पास, बोला झूठा बोला काला जादू है, काला जादू है, काला जादू है। आज तेरा बेटा मरा है, परसों तुम मरेगा, तेरी बीवी मरेगी, सारा घर उजड़ जाएगा। घर को उजाड़ने के लिए खतरनाक काला जादू किया है। बोला अरे इसका इलाज क्या है, क्या होगा। बोला हाँ, किसका इलाज दुनिया में नहीं है, हर सबका इलाज है। का इलाज कर दो बाबा। जो जलसे में 5 टका चंदा नहीं देता है, मस्जिद में 10 टका महीना इमाम को नहीं देता है, वो उसको झूठा बाबा को बोला कि जल्दी से काला जादू खत्म करो। कितना बोला, 51,000 लगेंगे। 51,000, अरे 51,000, 51 टाका जो मस्जिद में ना देता हो।
بمبئی میں سیٹ لوگ جمعہ کے دن امام صاحب سے مسافہ کر کے 500 دیتے ہیں. ابھی پرسوں جلسے میں تھا میں ایک جگہ وہاں پہ بالاسور کے پاس, تو ایک آدمی جو میری تقریر سنا کرتا تھا, ہمیشہ ملنے کی تمنا تھی, تقریر سنی, مسافہ کرنے آیا, 500 روپے کا نوٹ دیا. ہم ان کا چہرہ دیکھتے تھے, بہت بڑا مالدار نہیں لگ رہا تھا چہرے سے, مگر محبت تھی کہ ہم ان کی تقریر سنتے ہیں, بڑی اچھی اچھی بات بتاتے ہیں. ملاقات ہوئی تو نذرانے سے نواز دیا. بمبئی کا سیٹ ہر جمعہ کے دن 500 2000 امام صاحب کو دیتا ہے. اور یہ بنگال کا جو آدمی ہے نا, وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب کے حجرے میں جا کے اسی کی چائے پی لیتا ہے, امام صاحب کی چائے پی لیتا ہے. اب بیچارہ وہ میلاد پڑھ کر کے جو شکر پالا لایا ہے میلاد سے, وہ شکر پالا بھی کھا لیتا ہے. اس کے بعد اگر مہمان گھر میں آیا تو اسی سے 500 ٹکا پہنچا لے کے اس کے لیے مچھلی بھی لے کے چلا جاتا ہوں. یہ ہے بنگال اور بہار. ہمارا بہار بھی ہے اور آپ کا بنگال ہے, دونوں کا یہی حال. ہاں جھارکھنڈ میں بھی, ہاں وہاں ہمارے حسن بھائی جھارکھنڈ کے ہیں, جھارکھنڈ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. وہ بمبئی والے ہیں. یہ صحیح بات, ایک ایک بات پرفیکٹ میں کہہ رہا ہوں. اسی لیے آپ بھی بخیل مت بنیے, پیسہ جمعہ کے دن لے کے جائیے مسجد, اور پھر ڈبہ میں ڈالیے گا تو اس سے تو متولی اے سی لگا دے گا, وہ گرینائٹ لگا دے گا, لیکن امام صاحب کو نذرانہ دیجیے گا ہاتھ میں. یہ بیچارہ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھ کے آپ کے لیے دعا کرے گا. وہ تو گرینائٹ لگانے سے کیا ہو جائے گا؟ مسجد کی تعمیر ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے. جس مسجد میں 1 کروڑ کی مسجد و نمازی 2 ہے, وہ مسجد بد دعا کرے گی, سارا محلہ برباد ہو جائے گا. مسجد ہے ٹوٹی دیوار, اوپر میں کچی گھاس کی چھت ہے, لیکن پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہے, تو وہ مسجد قیامت کے دن کشتی کی مانند سارے نمازیوں کو جنت لے جائے گی. تو اور قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ صرف مسجد کی تعمیر کریں گے, مینار بلند کریں گے, مسجد پر گھمنڈ کریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے لوگ. اور آج وہی حال ہے. میرے محلے کی مسجد کی مینار 100 فٹ کی ہے, یہ ہے وہ ہے, وضو خانہ, گرینائٹ, ماربل, اے سی, گیزر, بس نمازی ہی نہیں ہے, 2 نمازی ہیں. اسی لیے برباد ہو گئے لوگ. مسجدیں کافر لوٹ رہا ہے, وہاں بولڈوزر سے ڈھو رہا ہے. کیا ہوگا تو کیا ہوگا, چلو 40 کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہو, سب چلو دلی چلو اور وہاں جا کے سڑک پہ مر جاؤ, پولیس والا گولی مار کے بھون دے گا سب کو, سب مر جاؤ گے. یہی طریقہ ہے کہ اب چلو نکلو میدان میں نکلو. کیا کرو گے؟ وہ اگر مسجد توڑ دیا, وہ اگر گورنمنٹ کی زمین پر مسجد بنی تھی, گورنمنٹ نے بولڈوزر سے اس کو توڑ دیا اس کو, تو اس کے لیے ہم گردن کٹا دیتے سڑک پہ. اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت سے لڑ جائیں, پولیس والے کو پتھر پھینک کر کے اپنے پورے گھر بار کو مروا دے اور جیل میں ٹھسوا دے. نہیں, طریقہ اس کا یہی ہے کہ الہی میرے محلے کی مسجد ویران ہے, اس لیے وہاں مسجدیں شہید کر دی گئی. اب میں جب تک زندہ رہوں گا قسم کھاتا ہوں کہ مسجد کو ویران نہیں کروں گا. اگر اس محلے کی مسجد میں مسلمان محلے کا سارا توبہ کر کے نمازی بنا, تو جو کام کروڑوں کے احتجاج سے نہیں ہوگا, وہ تمہاری دعاؤں سے وہ کام ہو جائے گا. دعا یہاں ہوگی, اس کا اثر امریکہ میں محسوس کیا جائے گا, کیونکہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ. اس کو گرا باندھ کے رکھ لو. حکومت ہم پر جو مسلط ہوتی ہے ظالموں کی, یہ اللہ ہی کرتا ہے, چونکہ قرآن شریف سچ ہے, حق ہے, اور اللہ کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا, جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تو حکومت دینے والا, ذرا زور سے بولے, حکومت دینے والا اللہ, حکومت چھیننے والا اللہ. فرعون کو اللہ نے حاکم بنایا, لیکن جب وہ بگڑا, موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پلان بنایا, 400 سال کی لمبی عمر دینے کے بعد اللہ نے اسے سمندر میں ڈبا دیا. نہیں دیکھا آپ نے بتایا نا مولانا صاحب نے, کیا بتایا کہ سمندر میں ڈبا دیا. کس کو؟ 400 سال. اللہ تعالیٰ پہلے بھی ڈبا سکتا تھا اس کو. ابھی کتنا دن ہوا ہے؟ کیوں گھبرا رہا ہے تم؟ کتنا دن ہوا ہے؟ کتنا دن ہوا ہے؟ 10 سال ہوا ہے. ہاں 10 ہونے والا ہے. اسی میں کیوں گھبرا رہا ہے, کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ 400 سال 400 سال اللہ نے فرعون کو مصر کا بادشاہ بنایا. 400 سال. اور جب اللہ نے اسے پکڑا تو 4 سیکنڈ میں سمندر میں ڈبا کے مار دیا. اور جس موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پلان وہ بنایا تھا, اللہ نے اسے ان کے ساتھیوں کو سمندر پار لے گیا. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ, جب وہ ڈوبنے کے قریب پہنچا,
कहा आना आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया। अल्लाह ने क्या कहा, अल आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी था। तो अल्लाह का आफल यौमा नोनज्जी का बेबदन का ले तकून लिमन खल्फका आया, आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि आने वाले लोग जान जाएं कि मगरूर का हश्र क्या होता है। 3000 साल के बाद आज भी फिरौन की लाश मिस्र के मुर्दा अजायब घर में मौजूद है। आज भी इस तारीख में भी फिरौन की डेड बॉडी 3000 साल के बाद मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है। अल्लाह ने क्या कहा, आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि दुनिया वाला जान ले कि जो खुदाई का दावा किया था कि मैं खुदा हूं, उसका हश्र दुनिया वाला देख ले कि घमंडी का अंजाम क्या हुआ। आज फिरौन नहीं जिंदा है, 400 साल की हुकूमत करने वाला, आज जनाब मूसा जिंदा है। जनाब मूसा पर ईमान हर मुसलमान लाता है कि आमन तो बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली। मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि अल्लाह पे, अल्लाह की किताबों पे, अल्लाह के सारे रसूलों पे ईमान लाए। ये यहूदी तो 50 नबियों का कातिल कौम है, इसीलिए यहूदी जलील हो रहा है। हिटलर ने 60 लाख को मारा जर्मनी में, और जो बचा है उसको 4 महीने से हमास मार रहा है। अब वो दिन करीब आने वाला है कि एक एक यहूदी चुन चुन कर मारा जाएगा और पूरी दुनिया में मुस्तफा के गुलामों का राज कायम हो जाएगा। अल्लाह सच्चा, मुस्तफा सच्चे, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा। नबी ने कहा है कि यहूदी अगर भाग के किसी दरख्त की पनाह लेगा, फयकुलु शजर यहूदी युन वराई, दरख्त बोलेगा ए मुसलमान यहूदी मेरे पीछे छुपा है। मुस्लिम मुजाहिद वहां जाएगा, या तो वह काटा जाएगा या फिर वह कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा। इस तरह एक मजहब मजहब इस्लाम होगा, एक मसलक मसलक अहले सुन्नत व जमात। हाँ, अब सुनिए पर से, तो घबराइए मत। 2 4 5 साल, हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा हुआ है। तो बातें तुम्हारी फैल जाएंगी बहुत, मगर फिर उसको मैं कंप्लीट करके वो हदीस से बात सुनाता हूँ और टाइम होने वाला है। अब जरा गौर से सुनिए। गौसे आजम से किसी ने पूछा, बाबा हुजूर, बच्चा मरने के बाद बाप का हाल तो बुरा हो जाता है, लेकिन इंतकाल की खबर मिली, दिन तकरीर चालू है, जनाजे की नमाज पढ़ा दिया, तकरीर चालू है, ये क्या है हुजूर, ये समझ में नहीं आया। समझ में आने वाली बात ये नहीं है कि बच्चा मर गया फिर भी तकरीर चालू है, जनाजे की नमाज पढ़ा दी, फिर दीनी खिदमत चालू है, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। तो गौसे आजम का जवाब सुनिए और आप सब उस जवाब को याद रखिए और हमेशा तैयार रहिए। वैसे तो रोने धोने के बाद सबको सब्र हो ही जाता है, लेकिन असल में सब्र वो है जो सदमे के पहले झटके के वक्त में सब्र हो। इन्नमा सब्र इन द सदमतिल ऊला, द ट्रू पेशेंस व्हेन कैलेमिटी फर्स्ट स्ट्राइक्स। क्या साहब अंग्रेजी ठीक से बोलते हैं? हाँ? अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, रुहुल साहब की अंग्रेजी बिल्कुल अमेरिकन क्लासिकल अंग्रेजी है। और हम तो भाई इंडिया, हम तो इंडियन आदमी है भाई, हम इंडियन आदमी है। ये हमसे बड़ा इंडियन है, चूंकि कलकत्ते का है ये, हैं? भले ही जबलपुर के नाम से मशहूर है, मगर इनके बाप वो सब कलकत्ते ही में रहते, क्या सब रहते हैं ना। हाँ, वो डबल इंडियन का मतलब ये हुआ कि वेस्ट बंगाल में हम बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता और कलकत्ते के वो रहने वाले हैं, अभी जबलपुर में रहते हैं, तो डबल का मतलब ये हुआ। तो खैर वो है, मगर हम तो बेचारा देहाती आदमी है, इसलिए हमारी अंग्रेजी क्या 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 कैसी है, इसलिए मैंने पूछा इनसे। द ट्रू पेशेंस, ये वो अंग्रेजी है जो आप लोग भी समझ सकते हैं। ट्रू मने सच, पेशेंस मने धैर्य, सब्र। द ट्रू पेशेंस इज व्हेन कैलेमिटी यानी मुसीबत हो, फर्स्ट स्ट्राइक्स, जब पहली बार मुसीबत का हमला हो, सब्र असल में उसी वक्त होना चाहिए। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि बच्चा मरा, रो धो लिया, सीना पीट लिया, गरीबान फाड़ लिया, 3-4 दिन के बाद ठंडा हो गया। वो तो सब ठंडा होता है, काफिर यहूदी क्रिश्चियन सबके यहाँ मुसीबत आती है और सब रो धो के ठंडा हो जाता है, मगर मोहम्मदी मुसीबत जब
पहला झटका आता है उस वक्त ये सब्र करता है। क्या कहता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुभान अल्लाह। वो सर नहीं तोड़ता, क्यों बोलता अल्लाह ऐसा क्यों कर दिया? नहीं, वो कहता है जो हुआ सब अल्लाह की मर्जी से हुआ। सुभान अल्लाह। तो गौसे आजम ने क्या कहा कि ए शख्स, बच्चा के आज मरने के बाद क्या मैं परेशान हो जाऊं? मैं ये समझ रहा हूं कि हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा होता है, और जिस दिन मेरे घर में कोई बच्चा पैदा होता है उसी दिन मैं समझ लिया कि ये मरने के लिए ही पैदा हुआ है। तो पैदा होते ही मैंने मुर्दा समझ लिया, तो आज मरने की खबर सुन के क्या मैं तकरीर बंद कर दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है गौसे आजम की फिक्र, और यही है हर मुसलमान की फिक्र। उद्द नफ्सक मिन अहलिल क़ुबूर। मुस्तफ़ा कहते हैं अपने आप को मुर्दों में शामिल कर ले कि मैं मर गया। अपने जज्बात को, ख्वाहिशात को मार दे, अपने आप को मुर्दा समझ ले। जब तक जिंदगी की तमन्ना रहती है तब होती को वाल पुट्टी, इंटीरियर डेकोरेशन, ये कार, वो कार, ये ब्लेजर, ये साफ जीन्स, ये टी शर्ट, ये चश्मा, ये ब्रांडेड कंपनी का जूता, ये लुक अच्छे लुक में हम रहें। जब तक वो दिखाना चाहता, नुमाइश नुमाइश। खाने पीने के लिए तो 10,000 पे काफ़ी है। रोटी वही जो गरीब खाता है वही अरबपति खाता है, वही चावल जो गरीब खाता है अरबपति खाता है। खाने पीने के लिए वो रोटी चावल काफ़ी है, वो 10,000 का महीना। लेकिन ये जो करोड़ों कमाने के बाद सुकून नहीं है, ये रोटी के लिए नहीं है। ये ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड चश्मा, ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड मकान, ब्रांडेड ज़मीन, ये किताब, वो मकान, ये मॉल, ये बच्चे को पढ़ाना, इंजीनियर बनाना, शादी में 50 लाख बेटी शादी में खर्चा करना, ये फालतू अननेसेसरी गैर जरूरी तमन्नाओं के पीछे दुनिया पागल है। गोरा चेहरा काला हो रहा है, अमेरिका का इंजीनियर जहर खा के मर रहा है। साहब लता मंगेशकर जी और दौलतों के ढेर पे बैठ के कहती हैं मुझको करार नहीं मिला, अब मैं मरना चाहती हूँ। इसी कलकत्ता में 73 साल का मंत्री बूढ़ा 3 मंजिला मकान से कूद के जान दे दिया, जिंदगी में सुकून नहीं है। तो ये इसीलिए है कि हमको सिर्फ अपना पेट नहीं बल्कि हाव भाव दिखाना, नुमाइश। एक बुजुर्ग ने कहा था लफ्ज़े नुमाइश दुनिया से खत्म हो जाए तो दुनिया फितनों फसाद से पाक हो जाएगी, सुकून की आमाजगाह बन जाएगी। आज सिर्फ नुमाइश, दिखावा, एक लफ्ज़े तसन्नु, एक बनावट है जिसने दुनिया को हराम खोरी का अड्डा बना दिया है। वरना सबको मालूम है कि जीने के लिए 2 रोटी, और 2 रोटी के लिए बहुत ज्यादा झूठ बोलने और बहुत ज्यादा जुआ खेलने, बहुत ज्यादा शराब का कारोबार करने और बहुत ज्यादा हाव भाव करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ इसीलिए है नुमाइश, दिखावा। इसी दिखावे ने कितने का ईमान लूट लिया, कितने की नमाज छुड़वा दी, कितने का हज बर्बाद कर दिया, कितने की आखिरत की फिक्र खत्म कर दी। इसी दिखावे ने नजर आखिरत पे रहे तो याद रखें दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। यही फॉर्मूला गौसे आजम ने बताया कि मैं तो अपने बेटे को पैदा होने के दिन ही मुर्दा समझ चुका हूं, तो आज उनके मरने की खबर सुनने के बाद क्या मेरा चेहरा रंजीदा होगा। आप भी फिक्स कर लें, मैं पैदा हुआ हूं मरने के लिए, मेरे सारे बच्चे पैदा हुए हैं मरने के लिए। अगर अचानक वह मर जाएगा तो अल्लाह को गाली नहीं देंगे, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर हैं, तैयार हैं कि ऐसा होगा। तो मरने की खबर सुनेगी तो बच्चा गया है, ईमान नहीं जाएगा। वरना अगर ईमान कमजोर रहा तो एक मकान ईमान लूट लेगा, एक नौकरी ईमान लूट लेगी, एक लड़की का चेहरा ईमान लूट लेगा। इसलिए जलसा जरूरी है, तकरीर हदीस सुनना, ताकि न खरबों का घर ईमान लूट पाए, न खूबसूरत चेहरा ईमान लूट पाए, न 50 अरब की बिल्डिंग ईमान लूट पाए। अगर हिंदुस्तान की राजधानी, सनती राजधानी बंबई का अंबानी अगर ये बोले कि 50 करोड़ का घर तुझे दे दूंगा, हमारे बुत को सजदा कर ले, तो रिसड़ी का रिक्शा चलाने वाला 200 कमाने वाला पसीना बहाकर वो यही बोलेगा अगर ईमान सलामत है मैं तेरे बुत पे थूक दूंगा, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। ये बातें उस वक्त होंगी जब आदमी मरने के लिए तैयार हो जाएगा। हर पैदा होने वाले को मर ही जाना है। ये हमेशा हुजूर ने कहा है कि कसरत से मौत को याद करो, कसरत से मौत को याद करो। और ये भी आया है जो डेली 20 बार मौत को याद करेगा वो अपने बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। मौत का जिक्र करना इबादत भी है, शहादत भी मिलेगी। और फिर बहुत सारी जो डिजायर्स, विशेष तमन्नाएं जो हैं, ये वो फला चिला, ये सारी तमन्नाएं खत्म हो जाएंगी। जब आज ही सुबह शाम तक जीना है
تو ڈھیر تمنا کی کیا ضرورت ہے. ایک لڑکا آیا چنئی میں میرے پاس, بولا حضرت نوکری کرتا ہوں مگر دماغ بڑا پریشان رہتا. میں نے کہا بیٹا صرف ایک فارمولا یاد رکھ, حضور کی حدیث میں آیا ہے, حدیث میں آیا ہے وَإِذَا أَصْبَحْتَ, حدیث میں آیا ہے وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ. سنیے غور سے, میں نے اس نوجوان کو ایک حدیث سنائی. وہ حدیث کیا تھی کہ حدیث میں آیا ہے, بزرگ صحابہ کرام نے کہا ہے کہ جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو, اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو. بہت سارے لوگ صبح کرتے ہیں, شام نہیں کر پاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ شام کرتے ہیں, صبح سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. روزانہ کا تجربہ آدمی کا ہے. تو کیا آیا حدیث میں, جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو. جب تم یہ بولے گا کہ لمبی عمر جئیں گے, شادی کریں گے, 10 بچے ہوں گے, 10 کی شادی کے لیے پیسہ چاہیے, بیٹا کو ڈاکٹر بنانے کے لیے پیسہ چاہیے, بیٹی کو اچھا داماد دینے کے لیے 50 لاکھ کی گاڑی چاہیے, تب تو چہرہ تمہارا کالا ہو جائے گا. 50 کروڑ کمانے کے بعد بھکاری رہے گا. چونکہ تمنا اتنی ہے دنیا میں کہ پوری ہونے والی ہے نہیں. اس اب ایک راستہ ہے شانتی کا جو حدیث میں کہا گیا ہے, صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو. یہ سمجھ لو کہ آج دن بھر ہی میری زندگی ہے, کل اگر زندہ رہا تو اللہ مالک ہے. اگر یہ سوچ لیا تو تیرا چہرہ کبھی مرجھائے گا نہیں, ہمیشہ گلاب کی طرح کھلا رہے گا. 1 سال کے بعد بندہ میرا کہا حضرت آپ کی نصیحت نے وہ اثر کیا ہے, آج میں مست ہوں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, وہی تنخواہ ہماری ہے, مگر میں یہ سمجھ لیا ہوں کہ آج دن بھر ہی مجھ کو زندہ رہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سال بھر سے وہ زندہ ہے, ایسا نہیں کہ وہ فوراً مر گیا, موت جب لکھی تب مرے گا, لیکن اس سے حوصلہ ملتا ہے, موٹیویشن ملتا ہے. اسے ملتا ہے کہ صاحب جب لمبی زندگی گزارنی ہے تب نہ مالوا چاہیے, اور یہاں تو شام تک ہی جینا ہے, تو اس کے لیے کیا مال چاہیے. تو خوش رہنے کے لیے, چہرہ گلاب کی طرح کھلا رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک دن کی ہی زندگی سمجھیں. ایک دن تو بہت بڑی بات. ایک بزرگ نے, اس کا وضو ٹوٹا دریائے دجلہ کے کنارے, معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان کے مزار پہ جو دعا ہوتی دعا قبول ہوتی ہے, مقام مستجاب ہے ان کا مزار. معروف کرخی کا صدام حسین کی بیوی نے کوئی نظر مانی تھی, اور زبردست و شاندار عمارت بنائی ہے, اور امریکیوں نے ساری نشانی مٹا دی صدام حسین کی, مگر وہ مسجد معروف کرخی کا جو روزے کے پاس مسجد ہے, اس مسجد میں آج تک صدام حسین کا نام لکھا ہوا ہے, چونکہ اس کو امریکیوں نے مٹا, یعنی ورنہ سارے نشانات مٹا کے رکھ دیے عراق میں, مگر وہ نشانی آج تک, میں نے بہت غور سے پڑھا اس کو, صدام حسین کا نام لکھا ہوا. پتہ چلا ان کی بیوی نے کوئی منت مانگی تھی, اور یہ اتنے روپے خرچ کر کے شاندار عمارت بنائی ہے. بڑے زبردست بزرگ ہیں. وہ دریائے دجلہ کے کنارے تھے, وضو ٹوٹ گیا, کہا کہ فوراً اس نے تیمم کیا, ہاتھ مٹی پہ ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھ پہ پوچھ کے تیمم کیا. مرید نے بولا حضور دریائے دجلہ تو چند ہاتھ کے فاصلے پر ہے, پھر تیمم کی کیا ضرورت تھی, حضور وہاں جا کے وضو کر لیتے. معروف کرخی جن کا روزہ مقام مستجاب, جہاں دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے, اللہ پیسہ دے تو بغداد جائیے, معروف کرخی کا روزہ وہی ہے, شیخ اعظم کا روزہ وہی ہے, حضور معروف کرخی وہی ہیں. اس نے کیا جواب دیا, کہا کہ بیٹا دجلہ تو 10 قدم کے فاصلے پر ہے, 10 قدم بھی میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا, اس لیے میں نے تیمم کر لیا, تاکہ اگر موت آ گئی تو حالت تیمم میں موت آ جائے. یہ بزرگوں کا رول تھا. اور آج ہمارا ہے کہ 10 20 50 سال کی تمنا باندھے ہوئے, بس بات ہو گئی. اب صرف ایک حدیث پاک جو میں سنانا چاہتا ہوں اس کو سنا دیتا ہوں. کتنا ٹائم ہو گیا, 3 بجا, 3 بج گیا نا, اچھا ٹھیک ہے, وہ حدیث پاک رہنے دیجیے. ابھی اس بیچ میں بہت حدیث سنا چکا ہوں, میں جو سنانا چاہتا تھا وہ نہیں سنا پایا ہوں, مگر اس میں بہت حدیث سنا دیا. جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو, اور اس کے بعد اور بھی 1 2 حدیث میں نے سنا دی, مگر وہ سب سنا دیا. اب سنو بابا, 1 گھنٹہ میرا ہو گیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, حدیث سنا تھا, ہاں سنا ہی دیے نا, پھر اگلے بار 40 سنائیں گے نا آئندہ سال, ہاں 40 سنا ہے. بس اس بار صرف وہ ایک حدیث سنا دیتا ہوں, جو حدیث آپ کی ضرورت میری ضرورت ہے. اپنے گھر کی دیواروں میں اس کو لکھ کے رکھیے, اپنے گھر کی دیواروں میں اس کو لکھ کے رکھیے. سن بابا, یہ آپ کا پہلا جلسہ ہے جو بولتا ہے کہ وہ حدیث سنا دیجئے. سبحان اللہ. ورنہ پورا ہندوستان یہ کہتا ہے تقریر ختم کیجئے, نعت پاک پڑھوائیے. یہ سونو بابا کا جلسہ ہے جہاں کی پبلک کہتی ہے تقریر ختم نہیں ہوگی, حدیث سنا دیا جائے. لگاؤ نعرہ, لگاؤ بابا سونو کا. واہ کیا بات ہے.
ہاں، کیا کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یہ 100 آدمی کا مجمع 1,00,000 کے مجمع پر بھاری ہے. 1,00,000 پر بھاری ہے. بابا سنو، اب مجمع اس سے زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک شیر ہزاروں گیدڑ پہ بھاری ہے. بس، اور ڈرنے اڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے موت کا ٹاپک اسی لیے 1 گھنٹے تک اٹھایا ہے تاکہ اگر کل کوئی موت کا منظر سامنے آ جائے تو گھگیا کے زندگی کی بھیک مت مانگنا بولنا کہ میں ٹیپو ہمارے ماڈل ہیں جن کو انگریزوں نے بولا تھا کہ بس تم زندہ رہو، اچھا کھلائیں گے پلائیں گے، سلطنت ہم کریں گے. بولا تھا گیدڑ کی 100 سال سے بہتر ہے کہ ایک دن شیر کی زندگی. اگر وہ جو بندر گیا تھا وہاں پہ سارے پنڈتوں کے بیچ میں بیٹھا تھا، وہ دلی کا بندر اتنی لمبی ٹوپی لگا کے وہاں گیا تھا. وہ بندر کیوں گیا تھا؟ اسی لیے گیا تھا تاکہ اس کا تلوا چاٹیں، ہم اچھا سے رہیں، ہم ان کے سامنے جائیں، ہمارا گھر نہ جلے، ہم نہ مریں. سب سے پہلے وہی بندر کاٹا جائے گا. اے مصطفیٰ کے غلام، اگر ایسا کوئی وقت آ جائے، امریکہ کا یہودی، برطانیہ کا نصرانی اور اسرائیل کا یہودی، چاہے کوئی بھی مشرک اگر ایمان لوٹنے پہ در پہ ہو تو گھٹیانا مت، بلکہ یہ کہنا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑوں کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. جب مرنا ہی ہے تو کیوں گھگیاؤں؟ مرنا ہے تو لیٹرین روم میں کیوں مرنا؟ شہادت کی موت مر جانا. اگر شہادت کی موت آ گئی تو ہزاروں سال کی زندگی سے بہتر ہے. سب سے بڑی موت وہی موت ہے. اب سنیے حدیث پاک میں مصطفیٰ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5. اسلام کی جو بنیاد ہے، there are 4 pillars of Islam. اسلام کی عمارت 4 چیزوں پہ، there are 5 pillars of Islam. یہ 5 کھمبے ہیں جس پر اسلام کی عمارت ٹھہرتی ہے. بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. یعنی there are 5 pillars of Islam. First pillar ہے testifying that there is no God but Allah and our Lord Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. The second pillar is performing salah. The third pillar is the paying zakah. Fourth pillar is pilgrimage to Makkah, the house of Allah. And fifth pillar fasting of Ramadan. 5 پلر ہیں. پہلا پلر ہے شہادت دینا کہ میرا مالک اللہ ہے، مصطفیٰ میرے رہنما ہے. یہ اگر مضبوط پلر دل میں آ گیا تو بندر، چچندر، سونا چاندی، ہیرا موتی، سورج، چاند، ستارہ، ندی، نالا کسی کے سامنے پیشانی نہیں جھکے گی. اور ایک خدا واحد کو مان لے، خدا 1000 جگہوں پہ ذلیل ہونے سے بچ جائے گا. جنت وہاں ملے گی، پیشانی ذلت سے یہاں بچ جائے گی. ٹیسٹیفائنگ دیئر از نو گاڈ بٹ اللہ. سورج خدا نہیں ہے، چاند خدا نہیں ہے، جنگل جھاڑ خدا نہیں ہے، ندی نالا خدا نہیں. خدا وہی ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے. اس پر فیت مضبوط ہونے سے آدمی بے فکر ہوتا ہے، آدمی نڈر ہوتا ہے. باتیں سب آپ لوگ جان ہی رہے ہیں کہ 5 پیلر ہے، مگر بتانا مقصد میرا یہ ہے کہ پہلے پیلر سے آدمی کا سینہ اسٹرانگ ہوتا ہے. یقین جتنا کمزور ہوگا اتنا پل پلا ہوگا. آدمی اتنا پل پلا ہوگا کہ ایک حدیث میں آیا ہے یصبح مومنا و یمسی کافرا، بندہ صبح مسلمان رہے گا شام کافر ہو جائے گا. اتنا بزدل اور کمزور اور بے ایمان ہو جائیں گے لوگ. صبح مسلمان رہیں گے شام کافر ہو جائیں گے، شام مسلمان رہیں گے صبح کافر ہو جائیں گے. لڑکی کافر کے ساتھ بھاگ جائے گی، کیوں؟ اس کا پیسہ، اس کی آمدنی اس کو کافرہ بنا دے گی. لڑکا کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ جائے گا، اس کا حسن اس کو کافر بنا دے گا. ایمان اگر مضبوط رہا اللہ کی ذات پہ، نہ نوکری کافر بنائے گی، نہ حسن کافر بنائے گا. ہر حال میں بولے گا کوئی خدا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. یہ بزدلوں کو بھی جوان بنا دیتا ہے یہ کلمہ. وہ یقین مضبوط رہنا چاہیے، کمزور نہیں. آصف زبان بولتا ہے لا الہ الا اللہ، یہاں کمزوری ہے، یہاں ہونا چاہیے. اللہ does not see your face, Allah does not see your wealth, but Allah sees your heart, Allah sees your intention. اللہ آپ کے مال، آپ کی صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے. دوسرا پیلر ہے، حضور نے فرمایا ہے اقام الصلاۃ.
نماز قائم کرنا. نماز میں صحت ہے, نماز میں نور ہے, نماز میں برہان ہے, نماز میں وقت کی پابندی ہے, پنکچولیٹی ہے. آج جتنے بھی بڑے لوگ دنیا میں ہوئے ہیں سب ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھا ہے. اس سے زیادہ قیمتی کوئی وقت ہے؟ نماز کا ٹائم, کون بول رہا ہے؟ نماز کا ٹائم فجر کا شروع ہوگا 5:05, 5:04 تک عشاء کا ٹائم, 5:05 پہ فجر کا ٹائم. سحری کا لاسٹ ٹائم ہے 4:55. 4:55 سے پہلے بیوی بھی حلال, پانی بھی حلال, دانا بھی حلال. 4:55 کے بعد بیوی بھی میرے لیے حرام, دانا بھی حرام, پانی بھی حرام. 1 منٹ پہلے حلال, 1 منٹ پہلے حرام, 1 منٹ پہلے حرام, 1 منٹ کے بعد حلال. میں یہ بات کل جب دھنباد میں نے دھنباد نہیں پرسوں اڑیسہ میں جب میں نے بات کہی, سارا مجمع میرا چہرہ دیکھتا رہا, کیا بولتا ہے یہ مولانا. میں نے کہا ہریجن کا بیٹا ڈی ایم بن گیا, تمہارا بیٹا گٹکا کھوڑ اور لڑکی کا عاشق بن گیا. کیوں؟ اس کے پاس وقت کی قدر نہیں ہے. کوئی چوک پہ ٹہل رہا ہے, کوئی رات کے 2 بجے تک موبائل چلا رہا ہے, کوئی وہاں گھوم رہا ہے. وہ ڈی ایم بنے گا؟ ڈی ایم وہ بنے گا جو 18 گھنٹے پابندی سے اسٹڈی کرے گا. نیٹ کے 720 نمبر وہ نکالے گا جو روزانہ 12 گھنٹے اسٹڈی کرے گا. تو جو ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھے گا وہ کامیاب ہوگا. اور نماز کا فارمولا 1 منٹ پہلے عشاء, 1 منٹ کے بعد فجر, 1 منٹ کے بعد دانا پانی بیوی حلال, 1 منٹ کے بعد دانا پانی بیوی میرے لیے حرام. اتنا قیمتی ایک ایک منٹ کو بتانے والا اس روئے زمین پر کوئی مذہب نہیں ہے. اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے. اسلام کا فالوور اتنا پنکچوئل بنے گا کہ نماز اسے ایک ایک منٹ کا مہتو بتائے گی. یہ اگر ایک ایک منٹ کا مہتو سمجھا, ڈی ایم یہ بنے گا, ایس پی یہ بنے گا, پی او یہ بنے گا, منتری یہ بنے گا. جو وقت کی قدر کرے گا وقت اسے عزتوں سے مالا مال کر دے گا. جو وقت کو برباد کرے گا کہیں کا نہیں رہے گا. وہ بالکل کام چور ہو جائے گا, کوڑی ہو جائے گا, سماج کے لیے بوجھ ہو جائے گا. نماز صرف وہ 5 وقت پیشانی ٹیک دینے کا نام نہیں ہے, وہ تو ایک شکل و صورت ہے نماز کی. ورنہ نماز کے پیٹ سے کروڑوں نصیحتیں ملتی ہیں. ہم اور آپ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں, مگر بھاجپا کا ایک لیڈر مرلی منوہر جوشی بولا تھا کہ یوگا صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے, مگر یوگا کا جتنا طریقہ دنیا میں ہے سارا طریقہ ایک طرف. اسلام کے پیغمبر نے جو نماز 5 وقت پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے, کھڑا ہونا, رکوع میں جانا, سجدے میں جانا, پھر کھڑا ہونا, سجدہ کرنا, رکوع کرنا, بیٹھ جانا, سجدے کی حالت میں ناک کو دیکھنا, کھڑے ہونے کی حالت میں حالت سجدے کی جگہ کو دیکھنا, بیٹھ کر گود میں دیکھنا, سلام پھرتے وقت کاندھے پہ دیکھنا. منوہر جوشی بھاجپا کا لیڈر بولا سارا یوگا کا طریقہ ایک طرف, مگر نماز کا کوئی جواب نہیں ہے. سب سے بڑا یوگا نماز ہے, اور یہ نماز دینے والا محمد عربی کا کوئی جواب نہیں ہے. تو ایک بچہ بھی آپ کے گھر کا بے نمازی نہ رہے. سارے لوگ نماز پڑھیں. نماز پڑھنے میں زیادہ ٹائم ہی لگتا ہے. نماز پڑھنے والا چست رہتا ہے, درست رہتا ہے, اس کا سینہ روشن رہتا ہے, چہرہ روشن رہتا ہے, وقت پہ سارا کام اس کا سسٹمیٹک ڈھنگ سے چلتا ہے. اللہ پیسہ دے تو زندگی میں ایک بار ضرور سارا کام چھوڑ کے حج کریں, چونکہ جہاں سے اسلام کا سورج نکلا ہے آنکھیں دیکھ لیں, سرکار کے پیدا ہونے کی جگہ, سرکار کے چلنے کی جگہ, خانہ کعبہ ایک بار. اور اللہ مال دے 1 کروڑ تو 2.5 لاکھ زکوٰۃ, 1 لاکھ دے تو 2500 زکوٰۃ. زکوٰۃ سے جنت وہاں ملے گی, مال یہاں بڑھے گا. زکوٰۃ کا معنی پیوریفیکیشن, دل پاک ہوگا, مال پاک ہوگا, سوچ پاک ہوگی, بخالت سے سینہ دور ہوگا, آپ چست درست رہیں گے, خرچہ کرتے جائیں, اللہ مال بڑھاتا رہے گا. آنے والا مہینہ رمضان کا, جاپان کا ایک بہت بڑا ویگیانک بولا تھا پیٹ کا کینسر اس کو نہیں ہوگا جو سال میں کم سے کم 1 مہینہ ڈیلی 15 سے لے کے 16 گھنٹے تک بھوکا رہے گا, تاکہ کڈنی کو آرام ملے, گردے کو آرام ملے, لیور کو آرام ملے, انٹسٹائن چھوٹی آنت بڑی آنت کو آرام ملے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مرض پیٹ کا کینسر مسلمانوں میں کم ہے دوسروں کے مقابلے میں. کیوں؟ اس کے ہاں سال میں 1 مہینہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے. یہ روزہ ہے جو مسلمانوں کو پیٹ کے کینسر سے بچاتا ہے. There are 5 pillars of Islam. اسلام کے 5 کھمبے ہیں: کلمہ پڑھنا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, زندگی میں ایک بار حج کرنا.
हम लोग ये सारी बातें बचपन में सुनते थे, अब बीच में वो किस्सा कहानी लतीफ़े का जो माहौल शुरू हो गया, उठार पटक्का, ये सारी बुनियादी बातें धरी रह गईं। गुजरात में 6 दिन के खिताब में जब ये सारी बुनियादी बात मैंने 6 दिन के खिताब में एक ही ऑडियंस को जब मैंने सुनाया, एक बूढ़ा आदमी बोला मौलाना वाह वाह वाह, क्या बुनियादी सबक तुमने पढ़ाया है लोगों को, जो सुनने को कान तरस गए थे, जो इस बातों को तुमने बुनियाद से उठा के इस्लाम का सही इंट्रोडक्शन करवाया है। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि ये सारी बातें सिर्फ मकतब में करने की हैं, पब्लिक के बीच में नहीं, वो तो चूंकि मजाज हमने बना दिया लतीफ़ा कॉमेडी का, इसीलिए जलसे का असर ख़त्म हो गया। वरना हर जलसे से एक हदीस सुनकर बंदा जाए तो ज़िंदगी में 40 हदीस उसको याद हो जाएगी, उस पर अमल भी होगा, मरेगा तो आलिमों की जमात में अल्लाह उसे उठाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक तआला हमको आपको सबों को हदीस रसूल सुनने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना।